السلام علیکم، اسٹار نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہزادی کمل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا نیوز آور شو، جس میں میرے ساتھ موجود ہیں جاوید ملک صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، سابق سفیر ہیں۔ السلام علیکم جاوید ملک صاحب۔ جی وعلیکم السلام شہزادی کمل۔ جاوید ملک صاحب، امریکہ کی طرف سے جمہوریت کے اجلاس میں پاکستان نے شرکت نہیں کی، کیا کہیں گے آپ کہ پاکستان امریکہ اور چین کے درمیان کس طرح بیلنس رکھ پائے گا؟ دیکھیے، یہ جو ڈیموکریسی سمٹ امریکہ میں تھا، آف کورس پاکستان نے معذرت کی اس حوالے سے کہ وہاں پہ شرکت نہ کرے۔ اس کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ جو لوگ ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں مبصرین کہ جی بہت اچھا پاکستان نے جو ہے وہ فیصلہ لیا ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک زمانے میں، بلکہ کچھ ہی ہفتے پہلے انہوں نے ایک ڈائلاگ بولا تھا جو کہ بہت زیادہ پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس نے اس کو بہت اچھالا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، یعنی خان صاحب نے جو ہے وہ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے بہت بڑی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے۔ اور دیکھیں جی امریکہ کے سامنے ہم کھڑے ہو گئے، خان ڈٹ گیا ہے، ڈٹ کے کھڑا ہے ہمارا کپتان، all those things۔ اب یہ ساری جو باتیں ہیں یہ ریٹرک کہہ سکتے ہیں، سب کو پولیٹیکل سلوگنیرنگ کہہ سکتے ہیں، سلوگنز کے طور پر سوشل میڈیا پہ پوسٹ بنانے کے لیے، میمز بنانے کے لیے، اس قسم کی جو آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں واٹس ایپ کے اندر ویڈیوز بنا دیتے ہیں، پوسٹ بنا کے چلا دیتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے کیا بات، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم نے جو ہے امریکہ کو لے لیا ہے، ہم نہیں گھبراتے، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، all of that۔ ایک تو یہ نیریٹ، ایک تو یہ اسکول آف تھاٹ ہے جی۔ لیکن اگر آپ سنجیدگی سے اس کا غور کریں گی، ٹھنڈے دماغ سے، تو کیا کوئی بھی سفارتکار، چاہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں یا ان کی جو پوری ٹیم ہے یا ان کی جماعت سے منسلک یا کوئی انڈیپینڈنٹ سفیر رہا ہو یا ابھی ہو ڈپلومیٹ، وہ آپ سے اس چیز پہ اگر ایگری کر جائے کہ آپ کسی بھی ملک کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور ان کے ساتھ آپ ڈائلاگ کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع کر دیں اور آپ ان سے ملیں نہ اور آپ کے سمٹ لیولز میٹنگ نہ ہوں، کیا یہ سفارتکاری کی کامیابی کہلاتا ہے؟ یہ میرا ایک بہت ہی سمپل سا سوال ہوگا ان تمام پالیسی سازوں کے لیے جس میں ان کے سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں یا ان کے کوئی اور جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ٹیم کے ممبرز، تو وہ ہمیں ذرا یہ سمجھائیں کہ کیا یہ فورن پالیسی کی کامیابی ہے کہ آپ جو ہیں وہ کسی بھی ریاست کے ساتھ، کسی بھی دوست ملک کے ساتھ، کسی اپنے اسٹریٹجک ایلائی کے ساتھ سمٹ لیولز میٹنگ نہ ہو، آپ کی ان کے ساتھ بائی لیٹرل میٹنگز نہ ہوں، جوائنٹ منسٹریل کمیشنز جو ہیں ان کا انعقاد نہ ہو رہا ہو، اور آپ کہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے؟ یہ کس اسکول آف تھاٹ سے آپ بلانگ کرتے ہیں؟ یعنی کون جو ہے وہ سفارتکار آپ کو یہ کہے گا کہ یہ اچھی بات ہے؟ میں جاننا چاہوں گا اس سفارتکار کو، ہو سکتا ہے وہ میرے علم میں اضافہ کر سکے، کیونکہ جو تھوڑی الف بے سفارتکاری کی ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے اس میں تو جو پہلا سبق ہے سفارتکاری اور ڈپلومیسی کا وہ یہ ہے ڈائلاگ، آپس میں بات کرنا۔ سفارتکاری تو وہاں پہ شروع ہوتی ہے جہاں پہ گرڈ لاکس کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے اگر آپ اپنی فورن پالیسی کی کامیابی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ آپ کی اور ایک ملک کے درمیان گفتگو نہیں ہو رہی، اور آپ یہ اس چیز کو کامیابی کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں ان کو کہ ہم آپ کے اجلاس میں نہیں آئیں گے یا ہم ملیں گے نہیں یا ایبسولوٹلی ناٹ، یہ سب چیزیں جو ہیں کیا یہ کامیابی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو؟ with all due respect میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ ہم میڈیا میں بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے پالیسی کو تنقید کریں بغیر کسی وجہ کے، لیکن میں ایک حد تک ہی یعنی بیلنس رہ سکتا ہوں، کیونکہ یہ ملک جتنا آپ کا ہے اتنا میرا بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ دنیا کے اندر سفارتکاری میں سب سے آگے ہو۔ آپ بھی یہی چاہتی ہوں گی، ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ملک کی بات کو بین الاقوامی فورمز پہ سنا جائے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری گفتگو گرڈ لاک کا شکار ہو جائے اور ہم بات نہ کر سکیں۔ ہماری آفیشیل لیول پر بات ہونی چاہیے، ہماری منسٹریل لیول پہ بات ہونی چاہیے، ہماری جو ہے وہ پرائم منسٹریل لیول پہ بات ہونی چاہیے یا سمٹ لیول پہ بات ہونی چاہیے، پریزیڈنٹ ٹو پریزیڈنٹ، ہیڈ آف گورنمنٹ ٹو ہیڈ آف گورنمنٹ، سیکورٹی ود سیکورٹی، آفیشلز ود آفیشلز، یہی تو ڈائلاگ ہے، اور پیپل ٹو پیپل۔
یہ سفارتکاری کی الف بے تو یہی ہے. جو اگر جو فلیچر اسکول آف ڈپلومیسی میں ہمارے کئی ایسے اس وقت ہمارے سفارتکار کام کر رہے ہیں ہمارے فورن آفس میں اور سفارت کے منصب پہ فائز ہیں جو کہ اچھے فلیچر اسکول آف ڈپلومیسی سے پڑھے ہوئے ہیں. دے آر ویری سیزنڈ ڈپلومیٹس. ان سے اگر آپ بات کریں گے یا کریں گی تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ سفارتکاری کا کام ہے گرڈ لاک کو توڑنا. جب جنگ ہوتی ہے نا آپس میں آئی بال ٹو آئی بال آ جاتے ہیں اور پھر اس کے درمیان بالکل تناؤ کی صورت ہوتی ہے تو وہاں پہ پھر سفارتکاری اترتی ہے میدان میں اور وہ اس گرڈ لاک کو توڑتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایون ہمارے ماضی میں اس کو کچھ یعنی میں تو جمہوریت پسند انسان ہوں لیکن جہاں پہ کوئی اچھی بات کی جاتی ہے ایک ہمارے جو سینئرز ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں. ہم تو ان دنوں طالب علم تھے لیکن جب ہمیں بتایا گیا کہ ایک وقت ایسا آیا ماضی قریب میں کہ پاکستان اور ہندوستان کے اندر تناؤ بڑھ گیا تو صدر پاکستان اس وقت جو تھے ملٹری کے تھے یا غالباً شاید وہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ وہ خیر انہوں نے تو یونیفارم اتارا ہی نہیں تھا. ضیاء الحق صاحب کی بات ہو رہی ہے. صدر پاکستان بھی تھے آرمی چیف بھی تھے تو وہ کرکٹ ڈپلومیسی کے نام پہ ہندوستان پہنچ گئے اور وہاں ان اناؤنس چلے گئے اور جا کے انہوں نے گفتگو کی اور وہ کہتے ہیں کہ اس میٹنگ کے بعد آئی تھنک راجیو گاندھی ان کے کاؤنٹر پارٹ ہوں گے اس زمانے میں مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے لیکن بڑی مشہور ہوئی تھی یہ بات. جو بھی ہمارے ملک کے سینئر مبصرین ہیں صحافی ہیں اور وہ آپ کو اس چیز کے بارے میں تفصیلات بتا دیں گے کہ کیا صورتحال تھی اور اس وقت انہوں نے جا کے اس صورتحال کو اپنے فیور میں کیا. یعنی ایک ڈپلومیسی کے ذریعے سفارتکاری کے ذریعے جہاں پہ آپ نبرد آزما تھے یعنی آپ کے درمیان ایک تو کشیدگی بڑھ رہی تھی اس کشیدگی کو توڑنے کے لیے وہ وہاں گئے اور اس کو کہا جاتا ہے سفارتکاری کامیاب سفارتکاری. حالانکہ وہ کوئی سفارتکار نہیں تھے وہ تو ملٹری بیک گراؤنڈ سے تھے لیکن جہاں پہ کوئی اچھا کام کیا جائے ہم تو اس کو ہمیشہ کریڈٹ دیتے ہیں نا. یہاں پہ اس پروگرام میں جب بھی ہم بات کرتے ہیں کسی کی بات ہو ہم اس کو کریڈٹ دیتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر ڈیموکریٹک لیڈر جو ہے وہ اس کی 100% چیزیں جو ہے وہ صحیح ہوں اور اگر کوئی شخص غیر جمہوری انداز میں حکومت میں آیا ہو ضروری نہیں ہے کہ اس کی ہر بات غلط ہو. کوئی اچھی چیزیں بھی کی ہوتی ہیں انہوں نے اور ہم ان کو سراہتے ہیں بیکاز ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک ہے. ہاں کچھ ہمارے اندر ڈفرینسز ہو سکتی ہیں انٹرپریٹیشن کے حوالے سے کہ کون کس طرح سے چیزوں کو سمجھتا ہے. تو سر پاکستان اگر اس جمہوریت کے اجلاس میں شرکت کرتا تو اس سے کچھ سفارتی تعلقات بہتر ہو سکتے تھے. کس طرح پاکستان اس اجلاس میں مستفید ہو سکتا تھا؟ میں یہ بات نہیں کر رہا کہ اس اجلاس میں شرکت کریں یا نہ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو امریکہ کے ساتھ آپ کی ایک سچویشن خان صاحب کے دور حکومت میں رہی ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ ہیلتھی ہے. میری رائے کے مطابق ہمیں انگیج کرنا چاہیے ہر ملک کے ساتھ. بالکل یہی تو کام ہے فورن پالیسی کا. یعنی ہماری جو فورن پالیسی کا کارنر سٹون ہے وہ ہے ڈائلاگ. ہر ملک کا ہوتا ہے اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو خان صاحب کی ٹیم کے اندر ہیں ایسے لوگ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کیونکہ میں تقریباً 10 سال جو ہے وہ مختلف طور پر فورن آفس کے ساتھ منسلک رہا ہوں تو فورن آفس کے اندر موجود لوگ بھی آپ کو یہ اس چیز سے ایگری کریں گے جو میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ ڈائلاگ بہت ضروری. ہو سکتا ہے وہ پبلکلی نہ مانیں اس چیز کو لیکن اگر آپ ان سے بات کریں فورن آفس جو ہمارے ڈپلومیٹس ہیں اس وقت فورن آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں ایون امریکہ ڈیسک پہ ہیں ایون وہ مختلف ملکوں میں سفارتکاری بڑی خوش اسلوبی سے کر رہے ہیں سینئر ڈپلومیٹس ہیں ہمارے ملک کے. ان سے آپ پوچھیں حاضر سروس کی بات کر رہا ہوں. ریٹائرڈ تو میں سمجھتا ہوں سبھی اپنا اوپینین رکھتے ہیں لیکن جو ایون جو سروس پہ ہیں وہ بھی آپ سے یہ کہیں گے کہ انگیج کرنا بہت ضروری ہے. یعنی انگیج ہر صورت میں ہونا چاہیے آپ کو. اب آپ کے سوال کا دوسرا رخ ہے جس پہ آپ کہتی ہیں کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان پاکستان کو بیلنس کیسے برقرار رکھنا ہے. اس میں دس از ناٹ اے راکٹ سائنس. یعنی آپ ہمارے جو فورن سیکرٹری ہیں یا ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری فورن افیئرس اگر آپ ان سے امریکہ ڈیسک پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جو چائنا ایشیا ڈیسک کو دیکھتے ہیں آپ ان سے اگر آپ بات کر لیں گے تو وہ آپ کو اس کا حل بتا دیں گے. اٹس ویری سمپل. پاکستان اپنے انٹرسٹ کے بیسس پر اپنی ریلیشن شپ قائم کرتا ہے. پاکستان کے کچھ انٹرسٹ جو ہیں وہ امریکہ سے منسلک ہیں اور کچھ انٹرسٹ جو ہیں وہ چائنا سے منسلک ہیں. یہ کون کہتا ہے آپ کو کہ یو ہیو ٹو چوز ون اوور دی ادر؟ یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ جو یہ نیریٹو چلا رہے ہیں لوگ
میں دیکھ رہا ہوں ہمارے میڈیا میں لکھا جا رہا ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں. اچھا ایک بات تو انفارچونیٹلی یہ بھی ہے, کئی لوگوں کو سفارتکاری کے الف بے کا پتہ نہیں ہے اور وہ تجزیہ کار بن گئے ہیں, سفارتی تجزیہ کار, اور وہ آ کے ہم کو بھاشن دے رہے ہیں, ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ہوتا چاہے. دیکھیں پاکستان جو ہے اس کا انٹرسٹ چائنا کے ساتھ ہے, امریکہ بین الاقوامی سیاست, یعنی اپنی خود ساختہ قسم کی ان کی کوئی ورلڈ ویو ہے جس کا ایکچوئل ورلڈ ویو سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دنیا آج جو آپ جس دنیا میں رہتے ہیں, یہ دنیا انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. یہاں پہ کوئی بھی اس وقت, ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ از اے سپر پاور ڈیفینیٹلی, اور لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اٹس اے سپر پاور ان ڈکلائن. یعنی ان کی جو اندرونی صورتحال ہے, چاہے وہ اکنامکلی ہو یا چاہے ویسے بھی ان کی جو اثر رسوخ تھا دنیا میں, خصوصاً ٹرمپ کے آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کی سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ڈویژنز پیدا ہو گئی. یہ جو آپ دیکھتی ہیں کہ جو بلیک لائیوز میٹر کے حوالے سے امریکہ میں پوری ایک موومنٹ چلی. آج بھی میں دیکھ رہا تھا, ایون ہم سب لوگ کرکٹ ورلڈ کپ دیکھ رہے تھے نا, ابھی یہ جو T20 تھا, اس میں بھی آپ دیکھ رہی تھی کچھ ٹیمز جو ہوتی تھی وہ ایک گھٹنے پہ گر جاتی تھی میچ سے پہلے. یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے نا, وہ اسی بلیک لائیوز میٹر کے اوپر سے چل رہے ہیں. تو ان کی سوسائٹی, امریکن سوسائٹی کے اندر بھی پرابلمس ہیں, ان کی اکنامک کرائسس ہیں, اس پہ ہم نہیں جائیں گے آج, کسی اور وقت بات کر لیں گے. چائنا کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایمرجنگ سپر پاور ہے, یعنی وہ ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے. تو اب آپ کے سامنے آپ کی یہ ایک, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ایک ہسٹوریکل ٹائز دونوں ممالک کے ساتھ ہے, اور ہم کو ان کو برقرار رکھنا ہے. کیا گزشتہ 70 سالوں میں ہمیں کوئی پرابلم ہوئی ہے؟ ہمارے ملک کی ریلیشن شپس امریکہ کے ساتھ آف کورس ٹربولنٹ رہی ہیں کچھ ریزنز کی وجہ سے, لیکن اس کی جو ریزنز ہیں اگر آپ ان کا غور سے جائزہ لیں, آج ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے, لیکن ان کی ایکسٹرنل کازز ہیں. یعنی ہمارے اپنے ملک کے ساتھ ان کے جو ریلیشن شپس ہیں وہ اچھی ہیں اور رہی ہیں, اور ایون ان کی طرف سے بھی اس چیز کا ادراک ہے, جو آپ بالکل واضح طور پر جس کا اظہار ان کی جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہلری کلنٹن جب آئیں تو انہوں نے کر دیا, تاکہ ہم نے ریویو کی ہے اپنی اسٹریٹجی کہ ہم ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ نہیں چاہتے پاکستان کے ساتھ, ہم ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ چاہتے ہیں. یہ وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ تھی جو آپ نے 65-70 سالوں میں ڈیولپ کی ہے امریکہ کے ساتھ. اس کو آپ ایبسولوٹلی نوٹ کہہ کے ختم نہیں کر پائیں گے سر. آپ کو اس ریلیشن شپ کو مینٹین کر کے اس کو نرچر کرنا ہے, اس کی اپنی امپورٹنس ہے. چائنا تو ہمارے یعنی دل کے قریب ہے, ہمارے ملک کے قریب ہے, جغرافیائی طور پر بھی ہمارے قریب ہے, اور ہم چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سی پیک, یہ ہماری اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اور اگر میں بڑے ادب سے یہ کہہ دوں کہ یہ آپ کے اندر, یہ کرنٹ حکومت کے اندر موجود کچھ وزراء جب یہ حکومت آئی تو انہوں نے چائنا پہ تنقید کی, جس کی وجہ سے چائنا سے ہماری تھوڑی سی ریلیشن شپ کے اندر جو ہے وہ سرد مہری آ گئی. لیکن کیونکہ ہماری ریلیشن شپ جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے, یعنی یہ ایک اس کو میں اردو میں کیسے کہوں کہ کثیر جہتی ریلیشن شپ. اسٹریٹجک وہ ہوتی ہے جس کی ایک نو نہیں ہوتی, یعنی آپ کی اکنامک ہوتی ہے, آپ کی ملٹری ہوتی ہے, آپ کی کلچرل ریلیشن شپ ہوتی ہے, آپ کی تجارتی ریلیشن شپ ہوتی ہے, آپ کی معاشی ریلیشن شپ ہوتی ہے. یعنی مختلف لیولز پر آپ کے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ انگیجڈ ہوتے ہیں, اور آپ کی سیکیورٹی, آپ کی میری ٹائم پالیسیز, آپ کی پیپل ٹو پیپل, یہ اس کو کہتے ہیں اسٹریٹجک ریلیشن شپ. اور یہ ہماری ہے چائنا کے ساتھ. ہماری تو کہا جاتا ہے کہ ہمالیہ سے بلند ہے دوستی چائنا کے ساتھ, اور ہر پاکستانی کو چائنا کے ساتھ اپنی دوستی سے پر فخر ہے, اور ہونا بھی چاہیے, اور وہ رہے گا. صحیح. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ کو بگاڑ دیں, نہ ہی یہ تقاضا آپ سے چائنا کرتا ہے کبھی. تو جو لوگ یہ نیریٹو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس لیے ہمیں پرابلم ہے کہ جی ہاں چائنا سے ہے, ان لوگوں کو بڑی ادب سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر وہ خان صاحب کی مشاورتی عمل میں ان کو اس قسم کے مشورے دے رہے ہیں تو مہربانی فرمائے ان کے مشورے نہ لیں. آپ کے پاس ایک بہت اچھا ریسورس ہے ایڈوائس کا, اور وہ ہے پاکستان کا وزارت خارجہ. پاکستان کی وزارت خارجہ کے اندر بیٹھے ہوئے جو افسران ہیں, جو کہ پروفیشنل ڈپلومیٹس ہیں, جنہوں نے ایک اس صورتحال کو بڑی باریک بینی سے اسٹڈی کیا ہے, پرکھا ہے,
آپ ان سے ایڈوائس لیں اس معاملے پر. ڈیفینیٹلی پولیٹیکل ڈیسیژن آپ کا ہونا چاہیے, بیکاز آف کورس جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے وہی فیصلہ سازی کرتی ہے, لیکن آپ ایڈوائس لیں پروفیشنل سے, وہ آپ کو پراپرلی گائیڈ کریں گے. صحیح. تبھی یہ بیلنس برقرار رہے گا. ٹھیک, بہت شکریہ سر. اس پر مزید بات بھی کریں گے, لیکن یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام دا نیوز آور شو. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا نیوز آور شو. میرے ساتھ موجود ہیں جاوید ملک صاحب. جاوید ملک صاحب, حکومت کو ٹف ٹائم دینے والی دو بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون, دونوں آپس میں دستوں گریبان ہو گئی ہیں, ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری بھی جاری ہے. زرداری صاحب نے نون لیگ پر تنقید کی ہے اور بڑی کڑی تنقید کی ہے. کیا لگتا ہے اس تنقید کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں کے راستے جدا ہو جائیں گے؟ دیکھیے, آنے والے انتخابات جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ایک کلیدی پوائنٹ ہے جو کہ ڈیفینیٹلی زرداری صاحب اور میاں صاحب کے ذہن میں بھی ہے. اور آف کورس ان جماعتوں نے کسی حد تک الائنس میں برقرار تو رہنا ہے. یعنی جمہوریت کے اندر ایک جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ معاملات پر آپس میں کوآپریشن کرنی پڑتی ہے, لیکن ایک چیز جو کہ ہمیشہ سے واضح رہی ہے کہ روایتی طور پر تو پی 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 اور پی ایم ایل این جو ہے وہ حریف ہے نا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یعنی اگر آپ پاکستان کی سیاست کے پچھلے 40 سال دیکھ لیں گی تو آپ کو نظر آئے گا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک جماعت کے طور پر آپ کو نظر آتی ہے, اور اس کے سامنے کھڑی ہوئی اگر کوئی جماعت ہے تو وہ مسلم لیگ ہے. اب مسلم لیگ کی مختلف برانچز یا فیکشنز نکلتی گئیں, پہلے کبھی فنکشنل, کبھی قائد اعظم لیگ, کبھی ابھی نون لیگ ہے جو کہ مین مسلم لیگ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. لیکن یہاں پہ مسلم لیگ کاف بھی ہے اور بھی ہیں, فنکشنل لیگ بھی ہے, اور وہ چلتی رہی ہیں. تو جو پاکستان کی سیاست ہے اس کے اندر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان ایک طرح سے ہمیشہ ہی روایتی حریف رہے ہیں. وہ پی ٹی آئی تو ایک ریسنٹ فینومینا ہے نا, پچھلے 10 سالوں میں یہ ان کو پذیرائی ملی. پہلے تو خان صاحب کی ایک سیٹ ہوا کرتی تھی, وہ خود ہی کیونکہ ان کی شخصیت کو لوگ پسند کرتے, تو اب ایک ون مین پارٹی ہوتی تھی, لیکن اب آف کورس وہ ایک جماعت کے طور پہ بن گئی ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ابھی الیکشن ہوا ہے لاہور میں, پرویز ملک صاحب اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے, ان کی وفات کے بعد جو سیٹ خالی ہوئی, تو اس سیٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی. وہ یہ ہوئی کہ اگر آپ پچھلے الیکشن کو دیکھیں گی تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کو کچھ ہزار ووٹ ملے تھے, لیکن اس دفعہ کافی حد تک ووٹ لے گئے وہ. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ 200-300% انکریز ہے ان کے ووٹ میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 5-6 ہزار ووٹوں سے انہوں نے 20-25 ہزار ووٹیں لے لی, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو کہیں سے سپورٹ بھی ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں پرویز اشرف صاحب, وہ پنجاب کے میرے خیال میں پریزیڈنٹ بھی بن گئے ہیں, اور ان کی وہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک زمانے میں الیکٹ ہوئے گجر خان سے, اس دفعہ وہ نہیں غالباً ہے, نہیں ہے پارلیمنٹ میں ہے, تو وہ ایک دفعہ ہار بھی گئے تھے. لیکن یہ ہے کہ ان کی ایک اسٹرینتھ ہے. اور اس کے علاوہ جو ساؤتھ پنجاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ احمد محمود صاحب ہیں, سابق گورنر بھی ہیں پنجاب کے, وہ بھی ایک ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں. ملتان کی طرف چلی جائیں گی تو وہاں پہ یوسف رضا گیلانی ہے, وہ سب لوگ, ان کی بھی اپنی ایک اثر رسوخ ہے. تو پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس کو اگر پاور میں آنا ہے تو وہ پنجاب کے اندر اکھاڑا بنے گا. اور پنجاب میں جب اکھاڑا بنتا ہے تو پھر کون آپ کے سامنے کھڑا ہے؟ پنجاب کے اندر تو نون لیگ ہی ایک مضبوط جماعت کے طور پہ کھڑی ہے. اور اگر آپ اس وقت چلی جائیں اسٹریٹ میں اور پوچھیں لوگوں سے, لاہور میں یا ملتان میں یا شیخوپورہ میں یا فیصل آباد میں یا کسی بھی اور پنجاب کے شہر میں, راول پنڈی میں چلی جائیں, گجر خان میں چلی جائیں, تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ وہاں پر نون لیگ کا جو ووٹر ہے وہ بالکل یعنی اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے, بلکہ کہیں نہ کہیں تو اس میں اضافہ ہوا ہے. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ نے گزشتہ کئی سالوں سے اینٹی نواز شریف پروپیگنڈا جو ہے اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یعنی چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, چاہے وہ مین سٹریم میڈیا ہو, چاہے وہ انٹرنیشنل میڈیا ہو, یعنی آپ کے یہ موجودہ حکومت نے ہر جگہ پہ نواز شریف صاحب کو برا بھلا کہنے کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی.
لیکن اس کے باوجود جو نون لیگ کا ووٹر ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ہم اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ نیریٹو جو ہے وہ بالکل اپنی جگہ قائم ہے. اب اس کو کیسے توڑا جائے؟ کچھ لوگ اس کو توڑنا بھی تو چاہتے ہیں نا. وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہاں پہ بیکاز یہ چیز بھی بالکل واضح ہے کہ کیونکہ ہمارے ملک کی جو آبادی کی اکثریت ہے وہ پنجاب کے اندر ہے اور پنجاب میں جو جماعت یا جو سیٹیں زیادہ جماعت لیتی ہے وہی حکومت بھی بنا لیتی ہے. یہ ایک حقیقت ہے, زمینی حقیقت کہہ لیں اس کو آپ. تو اب پیپلز پارٹی بھی اگر یہ عزائم رکھتی ہے کہ اس کو وفاق میں کبھی دوبارہ پاور میں آنا ہے تو وہ اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ وہ پنجاب کے اندر آئے اور دھڑلے سے آئے اور آ کے پھر وہ اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ سوچ ہے جس کو لے کر زرداری صاحب آئے. اب اس سوچ کا اظہار انہوں نے نواز شریف صاحب کے اوپر جو تنقید سے کیا, میں بڑے ادب کے ساتھ اس چیز سے مجھے سمجھ میں نہیں آئی. کیونکہ دیکھیے ہیں سابق صدر ہیں آپ کے ملک کے, ایک سابق وزیر اعظم ہیں, ہمارے لیے دونوں قابل احترام ہیں. اگر یہی بات نواز شریف صاحب کرتے زرداری صاحب کے بارے میں تو ہم اس پہ بھی ہمیں افسوس ہوتا. یہی بات جو زرداری صاحب نواز شریف صاحب کے بارے میں کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں افسوس ہی ہوگا, کیونکہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ کے ملک میں اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے افراد جو ہیں وہ ایک اور جماعت کے مین لیڈر پہ ایسے بات کرے. تو اس سے پھر وہ تھاٹ جنم لیتی ہے کہ ہمارے سیاسی جو اکابرین ہیں وہ آپس میں, یعنی ان کے اندر اتنی ڈویژنز ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر دراڑیں پیدا ہوتی ہیں اور دراڑوں سے پھر جو ہے وہ کسی اور قوت کو یہ موقع فراہم ہوتا ہے کہ وہ باغ ڈور سنبھال لے. سر, اس ساری سچویشن میں رانا صاحب نے بڑا خوبصورت جو ہے وہ بیان دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب بڑے جو ہے وہ باشعور ہیں, سوجھ بوجھ رکھتے ہیں, انہیں لفظوں کا چناؤ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اگر یہی تحریک انصاف ہوتی یا کوئی اور ہوتا تو وہ شاید اس سے دگنے یا تگنے جو ہے وہ کڑوے الفاظ استعمال کرتے, لیکن یہاں سے جس طرح کا جواب آیا ہے, کیا کہیں گے اسے آپ؟ میری تو یوزلی میں لوگوں کی جو کامنٹس ہوتے ہیں ان کو زیر بحث نہیں لاتا, کیونکہ وہ ان کا ایک اپنا موقف ہے اور رانا صاحب اس کا خود زیادہ بہتر بات کر سکیں گے اس کے بارے میں. لیکن جو کانسیپٹ ہے جس کا ذکر آپ نے کیا ہے کہ جو لفظوں کا چناؤ ہو یا جو بھی ہو, دیکھیے کچھ مبصرین کے مطابق پیپلز پارٹی جو ہے, آپ جانتی ہیں نا کہ نون لیگ کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ مفاہمت اور مزاحمت کی پالیسی ہے. جی. کچھ گروپ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مفاہمت میں یقین رکھتے ہیں. جی. اسی طرح پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی کچھ رپورٹس ایسی ہیں, کچھ جو مبصرین ہیں ان کے مقول. میرے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ اس کی کنفرمیشن نہیں ہے, اس لیے میں اس کے بارے میں باوثوق انداز میں تو نہیں کہہ سکتا. لیکن جو سرگوشیاں ہم تک پہنچ رہی ہیں اسلام آباد سے وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ بھی مفاہمتی انداز میں آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہم کو, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک گرڈ لاک ہے, یعنی کچھ قوتوں اور نواز شریف صاحب کے درمیان, اس سے جو ایک ویکیوم جنم لیتا ہے, اس ویکیوم کو پی ٹی آئی نے کور تو کیا ہوا ہے, لیکن پی ٹی آئی کیونکہ اپنی غلط پالیسیز بالخصوص ہمارے ملک کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں ان کے بوجھ تلے دبی ہوئی, اب غالباً شاید ان قوتوں کے لیے قابل قبول نہ ہو, کیونکہ یہ جو بوجھ ہے نا اکنامک چیلنجز کا, اس سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو ایک سیریس اور ایکسپیرینس ٹیم کی ضرورت ہے. اور آپ یہ جانتی ہیں نا کہ ہمارے ملک کی, ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ معاشی ہے. بالکل بالکل. اور اگر آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی معاشی ٹیم کے لیڈرز کون تھے پہلے, وہ تھے حفیظ شیخ صاحب. اب کون ہیں؟ وہ ہیں شوکت ترین صاحب. آپ کو پتا ہے کہ یہ دونوں کون لوگ ہیں؟ یہ دونوں پیپلز پارٹی کے وزیر فائنانس منسٹر رہے ہیں. ٹھیک ہے.
تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ زرداری صاحب یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ابھی بھی یہ لوگ میرے ہی دیے ہوئے ہیں جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. یعنی یہ حفیظ شیخ صاحب کون ہیں؟ کیا آپ ہم نہیں جانتے کہ شوکت ترین صاحب جو تھے وہ فائنانس منسٹر تھے زرداری صاحب کے ساتھ؟ بالکل تھے. ان کی پرفارمنس پہ بات کرنے کو ہم نہیں ڈسکس کرتے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں. پھر ہم یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب جو اس وقت اسپیکر آف دا پنجاب اسمبلی ہیں، کیا یہ کون نہیں جانتا کہ وہ زرداری صاحب کی حکومت میں نائب وزیر اعظم تھے، ملک کے ڈپٹی پرائم منسٹر تھے وہ؟ تو زرداری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے نا اس وقت چل رہا ہے اس میں ان کی کافی انفلوئنس بھی ہے، اور وہ یہ اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ آئندہ آنے والے انتخابات میں وہ کس طرح سے اپنی پارٹی کو پوزیشن کرتے ہیں. اور کچھ دن پہلے تک کچھ دن پہلے تک تو غالباً ان کے جو قریب لوگ ہیں، یہ غالباً ان کا موقف یہ ہے کہ آپ یو ہیو ٹو اٹیک دا نون لیگ. اگر آپ نے اپنی جگہ بنانی ہے تو آپ نون لیگ پہ اٹیک کیجئے. اور زرداری صاحب جو ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سیاست کے میدان کے ایک بہت ہی زیرک کھلاڑی ہیں، یا جو بھی آپ ان کو کہنا چاہیں. سر کچھ دن پہلے تک اگر بات کی جائے، کھلاڑی سے مراد ہے پولیٹیکل پلیئر. میں کوئی ان کو اس طرح سے کرکٹ کا کھلاڑی نہیں کہہ رہا، یہ پولیٹیکل پلیئر کرنٹ. جی. سر کچھ دن پہلے تک کی بات کی جائے تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں ملے ہوئے تھے، پی ڈی ایم کا حصہ تھے، اور ان کی یہی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح حکومت کو جو ہے وہ دھچکا دیا جائے، حکومت کو ہلایا جائے. اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہار مان لی ہے اس چیز سے کہ حکومت تو کہیں جانے والی ہے نہیں، اب اگلے انتخابات کی طرف دونوں جماعتیں بڑھ چکی ہیں. دیکھیے، جب حکومت ہوتی ہے تو آپ آف کورس ابھی وہ جس چیز کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ اپوزیشن کی پالیٹکس ہے، لیکن آپ کو یہ بھی تو علم ہے نا کہ بی ٹی ایم کے اندر بھی جو ہے وہ پی 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 اس طرح سے تو شامل نہیں ہے. مطلب وہ مولانا صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ خنجر گھونپ دیا گیا ہے and all that stuff. تو پیپلز پارٹی ضرور رہی ہے اس اپوزیشن کی موومنٹ کے اندر، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پیپلز پارٹی کی جو پالیٹکس ہے وہ، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، ہر کسی کو اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے. یعنی پالیٹکس کے اندر، سیاست کے اندر آپ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، اور مفاد سے مطلب کوئی میں نیگیٹو ٹرمز میں نہیں بات کر رہا اس کو. یعنی اپنے مفاد کو واچ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. یعنی ایک ہوتی ہے نا مفاد پرستی، وہ ایک منفی بات ہے، میں وہ نہیں کہہ رہا. میں انگلش کا ورڈ انٹرسٹ کی بات کر رہا ہوں. اپنے انٹرسٹ، کیونکہ انٹرسٹ کا ترجمہ اردو میں مفاد ہے، اور مفاد کو ہم منفی انداز میں لے لیتے ہیں. تو میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ وہ مفاد پرستی کی پالیٹکس کر رہے ہیں، بٹ وہ اپنے انٹرسٹ کو واچ کر رہے ہیں، اور اپنی سیاست جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جماعت کو یہی خواہش ہوتی ہے نا. دیکھیں، کوئی شخص بھی جو میدان سیاست میں اترتا ہے وہ یہی خواب دے کے اترتا ہے کہ وہ ملک کا وزیر اعظم بنے. کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں میں تو خدمت کے لیے آیا ہوں، لیکن دراصل ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ وہ ملک کا وزیر اعظم بن جائے. اب وہ وزیر اعظم بنے یا وزیر بنے یہ تو خیر اس کی سیاسی سفر پر مبنی ہے، لیکن جو اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے، دونوں طلبگار ہیں اور دونوں دعوے دار ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ حکومت جو ہے وہ ان کی ہونی چاہیے. تو اس گول میں جو کہ وزیر اعظم ہاؤس میں پڑی ہوئی وہ کرسی ہے جس پہ آج کل خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کرسی پہ بیٹھنے کی جو ریس ہے، اس ریس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے وہ دونوں بدستور آگے بڑھ رہے ہیں. اب کون وہاں تک پہنچتا ہے یہ تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک ایون آپ چائے کی جب کپ اٹھاتے ہیں اور آپ کے ہونڈوں تک وہ پہنچتی ہے تو وہ جو وقت ہے اس کے اندر بھی کچھ تبدیلی رونما ہو سکتی ہے. تو آج یہاں بیٹھ کے ہم پریڈکٹ تو نہیں کر سکیں گے، لیکن ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ زرداری صاحب کی کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. صحیح ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، بڑی اچھی آپ نے بات بتائی. اقتدار کی کرسی پر آنے والے دنوں میں کون بیٹھے گا یہ تو انتخابات کے بعد ہی پتہ چلے گا، لیکن ہر پارٹی یہی چاہتی ہے کہ وہ اقتدار میں آئے، وہ عوام کے لیے کچھ کرے، اور اقتدار میں آنے کے بعد وہ کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ تو ہمارے عوام بہت اچھے سے جانتے ہیں. بہت شکریہ جاوید ملک صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے اپنی میزبان شہزادی کمل کو. اللہ حافظ.